آج کا سوال جو ہے وہ جادوئی حقیقت نگاری کے حوالے سے ہے، جس پر خاص نظر ہے ڈاکٹر صاحب کی۔ تھوڑا سا میں انٹرو میں اس کی وضاحت کر چکا کہ سوال کا تناظر کیا ہے، تو ڈاکٹر صاحب سے ہم پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب فرمائیے کہ جادوئی حقیقت نگاری تعریف اور مفہوم کے لحاظ سے کیا ہے؟ عالمی سطح پر اس کے بڑے لکھنے والے کون ہیں، اور کیا اردو میں بھی اس کے کچھ نشانات ملتے ہیں یا نہیں؟ جی، جادوئی حقیقت نگاری ایک فکشن کی بیان کرنے کی، یا کہانی کو بیان کرنے کی ایک ٹیکنیک ہے، اور یہ ٹیکنیک اس وقت لٹریچر میں داخل ہوئی جب ماڈرنزم نے رواج پایا۔ اور ماڈرنزم، جیسا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ لٹریچر میں 20ویں صدی کے آغاز سے اس کے ٹریسز ملتے ہیں، اور جیسے ہی ماڈرنزم شروع ہوا تو اس کی ذیل میں مختلف ٹیکنیکیں جو تھیں نیریٹیوز میں، وہ بھی انٹروڈیوس ہوئیں، خاص طور پر ڈاڈائزم، اس کے بعد سرریلزم، پھر میجک ریئلزم، اور پھر ہیلوسینیٹری ریئلزم کی ٹیکنیکس۔ اس کے جی، ساتھ ساتھ ویسے تو ڈاکومنٹڈ ریئلزم بھی چلتا ہے، کیوبزم کی ٹیکنیکس بھی چلتی ہیں، لیکن یہ ساری جو ٹیکنیکس ہیں یہ ویژول آرٹ سے اور بطور خاص مصوری سے لٹریچر میں داخل ہوئی ہیں۔ سمبولزم پہلے امپریشنزم وغیرہ جو ان تھے، کا سمبولزم اور جی امپریشنزم جی، وغیرہ بھی وہ بھی مصوری سے ہی آئے سر، وہ اور بھی خاص طور پہ جو ظاہر ہے کہ کیوبزم ہے۔ ہاں، یہ ساری مصوری سے پھر لٹریچر کی طرف آئی ہیں، تو مصوری میں انہیں استعمال کیا جاتا تھا۔ میجک ریئلزم پر چونکہ ہم بطور خاص بات کر رہے ہیں، اس کے لکھنے والے تو پہلے سے موجود ہیں۔ مثلا اس کی جو ٹرم ہے، فرانس رو ایک نقاد تھا، اس نے پہلی بار 1925 میں اس کو استعمال کیا ہے، یعنی اس سے پہلے یہ موجود تھی، تو ظاہر ہے اس نے اس کی ٹرم کوائن کی ہے۔ جی لیکن جو اس نے پاپولیرٹی گین کی ہے میجک ریئلزم کی ٹیکنیک نے، وہ 60s اور 70s کی دہائی میں کی ہے۔ جی 60s اور 70 کی دہائی میں بھی اس وقت جب لاطینی امریکی ممالک میں فکشن کا بوم آیا، اور اس میں گارشیا مارکیز کی جو تحریریں تھیں اور اس کے جو ناول وہ معروف ہونے لگے۔ خاص طور پر اس ٹیکنیک کو گارشیا مارکیز کا جو ناول 100 Years of Solitude ہے، اس کی وجہ سے بین الاقوامی شہرت ملی۔ حالانکہ اس سے پہلے بہت سارے جو رائٹرز تھے وہ لکھ رہے تھے، اس ٹیکنیک کو استعمال کر رہے تھے۔ خاص طور پر کیوبا کا ایک رائٹر ہے الیفو کارپنٹیر، وہ اس میں استعمال کر رہا تھا۔ گوئٹا مالا کا ایک رائٹر ہے، فکشن نگار ہیں، میخائل اینجل ایستوریاس، تو 40s کی دہائی میں انہوں نے جو ناول لکھے، خاص طور پر مین آف میز، اور دوسرا کیوبن رائٹر جو ہے اس کا ناول ہے دا کنگڈم آف دس ورلڈ، اس کے اندر یہ اپنے تمام تر لوازمات کے ساتھ یہ ٹیکنیک موجود ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس کو شہرت گارشیا مارکیز کی وجہ سے ملی، اور پھر پوری دنیا کے اندر اس کے جو چاہنے والے یا ماننے والے ہیں، پھر انہوں نے اس کو آگے نقل کیا ہے اپنی فکشن لکھنے میں۔ سو لاطینی امریکی جو ممالک ہیں اس میں یہ بطور خاص شروع ہوئی، اور اس کی بنیادی وجہ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں ڈاکٹر صاحب، تو جناب۔ وہ یہ ہے کہ جب کولونائزڈ ہوئی یہ کنٹریز، کیونکہ لاطینی امریکی خطے اور ہمارے خطے کا دکھ جو ہے وہ مشترکہ دکھ ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ہم بھی کولونائزڈ کنٹریز ہیں، اور ہمارے اوپر برطانیہ نے حکومت کی ہے، تو ان کے اوپر پرتگیز، فرینچ اور اسپین، یہ جو ممالک ہیں امپیریل کنٹریز ہیں، انہوں نے ان کے اوپر اپنا تسلط قائم کیا۔ اس تسلط میں جتنا وقت گزرا تو ان کا جو پرانا نیریٹو تھا اپنی کہانیوں کو بیان کرنے کا، اور جو کلچرل ویلیوز تھیں اور ان کی اپنی ایک لٹریچر کی ٹریڈیشن چلی آ رہی تھی، سامراج نے اس کو دبا دیا، اس کو ختم کر دیا، بلکہ دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ اس کو متعون قرار دیا، اور اپنا جو نیریٹو تھا اس کو رائج کرنے کی کوشش کی ہے۔ پھر یہ کنٹریز وقت گزرنے کے ساتھ 20th سینچری کے اندر آزاد ہوئیں، اور جب انہیں آزادی ملی تو پھر اس وقت پوسٹ کلونیل عہد شروع ہو گیا۔ پوسٹ کلونیل عہد جب شروع ہوا تو پھر بھی ان کی صورتحال ہمارے ساتھ ملتی جلتی ہے۔ مثلا وہاں پر حکومتیں
بنتی اور ٹوٹتی رہتی ہیں، داخلی انتشار اسی طرح سے موجود ہے، اکانومی کی صورتحال بھی وہی ہے، فوج جو ہے وہ سویلین حکومت کو کنٹرول کرتی ہے، اور فوج کو امپیریل جو پاورز ہیں وہ کنٹرول کر رہی ہوتی ہیں۔ تو لاطینی امریکہ کے اندر جو اب پوسٹ کلونیل نیریٹو دیا جا رہا ہے، اس کے رد عمل کے طور پر میجک ریئلزم کی ٹیکنیک وہاں کے فکشن نگاروں نے استعمال کی۔ جو امپیریلزم یا ماڈرن ٹیکنیکس ہیں اس میں ریشنلٹی ہے، اس میں کڑی سے کڑی جوڑنے کا ایک تصور موجود ہے، منطقی ربط تسلسل جسے ہم ہے، کہتے ہیں۔ منطقی ربط ہے، استدلالیت ہے۔ لیکن اس منطقی ربط اور استدلالیت کا رد عمل جو ہے وہ میجک ریئلزم اور سر ریئلزم اور اس سے ملتی جلتی جو ٹیکنیکس ہیں ان کی صورت میں ہمارے سامنے نظر آتا ہے۔ اس کو، اس ٹیکنیک کو یا اس انداز کو کنسٹرکٹ کرنے کے لیے جتنے بھی فکشن نگار ہیں وہ مقامی روایت کا سہارا لیتے ہیں، ان کی متس جو کلچرل ویلیوز ہیں ان کو، اور اپنا جو نیریٹو، مقامی نیریٹو جو کہیں کھو گیا تھا، گم ہو گیا تھا کلونیل عہد کے اندر، اس کو انہوں نے از سر نو دریافت کیا ہے، اور اس کو حقیقت کے ساتھ یعنی ریالٹی کے فریم ورک کے اندر اپنی کھوئی ہوئی ثقافت کے سپر نیچرل ایلیمنٹس کو وہ بلینڈ کر کے جب کہانی بیان کرتے ہیں تو اس کو ہم میجک ریئلزم کا نام دیتے ہیں، کیسی اچھی اور بات اردو میں ہم اس کے لیے جادوئی حقیقت نگاری کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور کہیں کہیں کچھ ناقدین نے اسے طلسمی حقیقت نگاری کا نام بھی دیا ہے۔ ہے، کیسی اچھی وضاحت اب آپ نے کر دی۔ یعنی بالکل جی، کلیئر ہو گیا اب کہ بنیادی اگر طور پر کیا معاملہ ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ آگے بڑھیں، جی میرے ایک چھوٹے چھوٹے دو سوالات ہیں، ان کو بھی ساتھ رکھیے گا تاکہ جب آپ بات کریں تو جی وہ اس کے ساتھ موجود ہوں۔ ایک تو یہ فرما دیجئے کہ اگر یعنی وہ جو جدیدیت کے ساتھ ماڈرنزم جسے آپ نے فرمایا وہ اس کے ساتھ آئی ہے کولونائزر کی جو نیریٹیوز ہیں، تو جی جی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگر انہوں نے اس کو ملایا ہے اپنی جو گزرا ہوا وقت ہے یا اپنی جو اقدار کھوئی ہوئی ہیں ان کے ساتھ، تو پھر تو اس کو مقامی ایک ٹیکنیک ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مصوری کی تحریکیں ہیں یہ ان میں سے ایک ہے، اور مصوری کی یہ جتنی بھی تحریکیں امپریشنزم وغیرہ اور کیوبزم اور یہ وہ زیادہ تر یہ یورپ سے ہیں اور فرانس اور جی یورپ سے، یہاں سے مطلب ان کے جو ہیں وہ آغاز ہوتا ہے۔ تو ان دونوں باتوں جی میں جی کیسے ہم یعنی کریں گے ان کو آپس میں منطبق؟ یعنی کیا یہ دیکھیے، یورپ کی جو مصوری کی تحریکیں ہیں تکنیک کے اعتبار سے ہی ان کے زیر اثر ہے، یا یہ جو اپنی مقامی روایت ہے لاطینی امریکہ کی اس کے زیر اثر ہے؟ ان دونوں باتوں میں کیسے ہم انتباہ کریں گے؟ ہے اس میں ایک بات ہمیں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے میجک ریئلزم کے حوالے سے، جناب کہ ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں ہائیبریڈ۔ جی، ہائیبریڈ کا مطلب ہوتا ہے دو چیزیں آپس میں ملانا۔ ہاں، انضمام یہ یا دو ادغام، امام کہہ سکتے ہیں، ادغام بھی کہہ سکتے ہیں، بلینڈ بھی کہہ سکتے بلینڈ ہیں آپ بلینڈ اس کو۔ بلینڈ ٹھیک ہے۔ ہائیبرڈ اس لیے ہے کہ یہ دو چیزوں سے یا دو اطراف سے، یہ جو اس کا نیریٹر ہوتا ہے کہانی کا وہ مخاطب ہوتا ٹھیک ہے، ایک مقامی بیانیے سے مخاطب ہوتا ہے، اور دوسرا انٹرنیشنل یا جو کولونائزر کا نیریٹو ہے اس سے مخاطب ہوتا ہے۔ ٹھیک تو ہے دو اس کے مخاطب ہوتے ہیں۔ اب ٹھیک وہ دونوں کو جب مخاطب کرتا ہے تو دونوں چیزوں کو آپس میں ملاتا ہے، بلینڈ کرتا ٹھیک ہے۔ ہے جو ریجنل نیریٹو ہے اس کے سپر نیچرل ایلیمنٹس لیتا ہے، ٹھیک ہے اور جو ماڈرنائزڈ نیریٹو یا جس کو ہم کولونائزر کا نیریٹو کہہ رہے ہیں یا ریشنل نیریٹو کہہ رہے ہیں، وہاں سے ریئلٹی کو اٹھاتا ہے ٹھیک ہے، اور ان کو آپس میں اس طرح سے بلینڈ کرتا ہے کہ آپ کو غیر حقیقی ہونے کا گمان نہیں گزرتا۔ بہت اچھا، سو چونکہ یہ دونوں کو کر رہا ہے، سو اس لیے یہاں مقامی بیانیاں بھی ہے اور دونوں بیانیاں تو ساتھ ساتھ چونکہ چل رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کا بلینڈ بھی ہے، تو اس لیے ہم اس کو بالکل مقامی نہیں کہہ سکتے اس سینس میں کہ اس کا آدھا حصہ تو استعماری ہے، اور اس کو بالکل وہ بھی نہیں کہہ سکتے انٹرنیشنل یا یورپین، کیونکہ اس کا آدھا حصہ تو آپ کا ٹھیک ہے
ناکامی ہے. بالکل تو صحیح. اس لیے دونوں کا بلینڈ ہے، تو دونوں طرف ہم اس کو شامل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. باقی اگر ہم اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں پھر جو اس کے ساتھ پیرالل جو ٹیکنیکس چل رہی ہیں اس کے ساتھ تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں. بہت سارے لوگ ہمارے ہاں اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ہماری اردو میں داستانیں ہیں ان کے اندر بھی تو جادوئی عناصر موجود ہیں، جی اور ہاں. بنیادی طور پر اسی بر صغیر کے خطے سے یہ جو ٹیکنیک ہے یہ ابھری ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میجک ریئلزم کی ٹیکنیک اور ہے، اور جس کو ہم مافوق الفطرت فینٹسی کہتے جو ہیں، عناصر مافوق تھے. الفطرت عناصر ہیں، وہ تھوڑے سے اور ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ ہماری جو داستانیں ہیں وہ فینٹسی ہیں، ٹھیک ہے. تخیلاتی ہیں. بالکل صحیح. اور فینٹسی میں جو سیٹنگز ہوتی ہیں کسی بھی کہانی کی، وہ نیچرل نہیں ہوتی، وہ مکمل طور پر تخیلاتی ہوتی ہیں، اس ٹھیک ہے. کا حقیقی دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. جبکہ میجک ریئلزم کے اندر جو کہانی یا نیریٹو استعمال کیا جاتا ہے یہ بالکل تخیلاتی نہیں ہوتا، اس کا حقیقی دنیا کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. اور اس حقیقی دنیا کے اندر سپر نیچرل ایلیمنٹس کو اس طرح سے انٹیگریٹ کیا جاتا ہے کہ آپ اس پر یقین کیے بغیر نہیں رہ سکتے.